اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عیدین کے احکام و مسائل کے بارے میں بات ہوگی۔ چند سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر ان کے جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو پہلا سوال یہ ہے، عیدین کی نماز کب پڑھنی چاہیے؟ کیا خطبے سے پہلے پڑھیں یا خطبے کے بعد پڑھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھاتے تھے، اس کے بعد اللہ کے رسول خطبہ دیتے تھے۔ عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھی جائے گی۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا عورتیں عیدگاہ جا سکتی ہیں؟ تو آپ اس کا جواب سن لیجئے کہ عورتیں عیدگاہ جا سکتی ہیں۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ ہم عیدین میں لے جائیں جوان کنواری لڑکیاں اور پردہ نشین عورتوں کو، اور حیض والی عورتیں مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے ذرا دور رہیں۔ تیسرا سوال یہ، عید کی نماز پڑھنا کیا فرض ہے یا سنت ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو عید کی نماز پڑھنا یہ واجب ہے، تو امام شافعی کے نزدیک یہ سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ عید کی نماز پڑھ لے تو بہت ہی اچھا ہے، اگر چھوڑ دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا خطبہ پڑھنے کے بعد امام کو عورتوں کی طرف جانا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز پڑھا لیتے، اس کے بعد آپ خطبہ دیتے، پھر اللہ کے رسول عورتوں کی طرف جاتے، ان کو واعظ و نصیحت جا کر کرتے، اللہ کے رسول ان کو صدقے کی ترغیب دلاتے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے، سیدنا بلال کے ہاتھ میں کپڑا ہوتا تو عورتیں اپنی مرضی سے اس میں صدقہ خیرات ڈالتی۔ امام کو بھی چاہیے کہ عورتوں کی طرف جائے اور ان کو صدقے کی ترغیب دے۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا عید کی نماز کے لیے اقامت و اذان دینا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ عید کی نماز کے لیے اقامت و اذان دینا یہ کوئی ضروری نہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا حیض والی عورتیں دعا میں شامل ہو سکتی ہیں؟ ہو سکتی ہیں۔ حیض والی عورتیں دعا میں شامل ہو سکتی ہیں، لیکن مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے دور رہیں گی۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا عید کی نماز کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کو نفل پڑھتے، نہ اس کے بعد میں پڑھتے، تو نہیں پڑھنے چاہیے۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا عید کی نماز عیدگاہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو عیدگاہ جا کر پڑھنی چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ مسجدوں میں پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی عیدگاہ جا کر عید کی نماز پڑھاتے تھے۔ اصل سنت کھلے میدان میں عید کی نماز پڑھنا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے کچھ کھا لینا یہ سنت ہے؟ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلتے، نبی علیہ السلام چند کھجوریں کھاتے، یعنی کہ طاقت کھجوریں کھاتے، 1، 3، 5، 7۔ عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے کھجوریں کھا لینا یہ سنت ہے۔ اگلا سوال یہ، عید کے لیے پیدل جانا کیا سنت ہے؟ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عید کی نماز کے لیے پیدل جانا اور نکلنے سے پہلے کچھ کھا لینا یہ سنت ہے۔ عید کی نماز کے لیے پیدل ہی جانا چاہیے، گھر سے اچھی طرح وضو کر کے نکلنا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو گھر سے اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جائے تو اس کے دونوں قدموں میں سے ایک قدم اس کا گناہ مٹائے گا، دوسرا قدم جنت میں اس کا درجہ بلند کرے گا۔ عید کی نماز کے لیے پیدل ہی جانا چاہیے۔ اگر کوئی شرعی عذر ہو تو آپ سواری پر بھی جا سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، رسول اللہ عیدین اور جمعہ میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟ نبی علیہ السلام عیدین کی نماز میں اور جمعے کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری صورت حل اتاک حدیث الغاشیہ یہ پڑھتے تھے۔ یہ دونوں صورتیں پڑھنا یہ مسنون ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ان کے علاوہ بھی
قرآن پاک کی کوئی اور صورتیں پڑھ لے تو وہ بھی جائز ہے۔ اگلا سوال یہ ہے عیدین کی نماز میں کتنی زائد تکبیرات ہوتی ہیں؟ کیا 6 تکبیرات ثابت ہیں؟ سنن ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، 1151 نمبر حدیث ہے۔ پھر ترمذی شریف میں 536 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیرات اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیرات کہا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں حنفی حضرات، بریلوی اور دیوبندی مسلک والے یہ 6 تکبیروں سے عیدین کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ رسول اللہ 12 زائد تکبیرات سے عیدین کی نماز پڑھاتے تھے۔ مدینہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عیدین کی نماز پڑھائی، یعنی عید کی، تو انہوں نے بھی زائد 12 تکبیرات کے ساتھ عیدین کی نماز پڑھائی۔ تو عیدین کی نماز میں زائد 12 تکبیرات ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے اگر عید جمعے کے دن آ جائے تو کیا جمعہ پڑھنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ سنن ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، 1071 نمبر حدیث ہے کہ عطا بن رباح تابعی رسول کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر صحابی رسول نے جمعے کے دن عید بھی تھی تو انہوں نے عید کی نماز پڑھائی، پھر ہم نماز جمعہ پڑھنے کے لیے گئے تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ جب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف سے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر نے عید کی نماز پڑھائی لیکن جمعے کی نماز نہیں پڑھائی، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سنت پر عمل کیا، کیونکہ رسول اللہ نے عید کی نماز پڑھائی، پھر آپ نے فرمایا جس نے جمعے کی نماز پڑھنی ہے پڑھ لے، جس نے نہیں پڑھنی وہ نہ پڑھے، یعنی جمعے کی جگہ وہ ظہر کی نماز پڑھ لے۔ تو اگر جمعے کی دن عید بھی آ جائے تو عید کی نماز اگر کوئی بندہ پڑھ لے تو جمعہ وہ چھوڑ بھی سکتا ہے، وہ اپنے مقام پر اپنے محلے کی مسجد میں جا کر جمعے کے بجائے ظہر کی 4 رکعتیں پڑھ لے۔ تو یہ چند سوالات تھے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اس ویڈیو کو غور سے سنیں، پھر اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔